میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں. ایک گاؤں میں گیا، نیا گاؤں تھا، عصر کی نماز میں پڑھی، اور میں جب نماز میں رفع الیدین کر رہا تھا، میرے دونوں جانب دائیں بائیں مدرسے کے بچے تھے. اصل میں جس مسجد میں نماز پڑھا وہ مسجد کے قریب ایک مدرسہ تھا، مدرسے کے بچے بھی اس میں نماز پڑھ رہے تھے. پوری نماز یہ دونوں بچے، جیسے لگ رہا تھا میں کہ اوپر سے کوئی ایسی مخلوق اتر کے آ گیا ہوں جس کو ان دونوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. میرے رفع الیدین سے اتنا گھبرایا، اتنا پریشان، دونوں یہ نماز میں باتیں کر رہے تھے، کیا ہو رہا ہے. یہ ہاتھ اٹھا رہا تھا میں، دونوں بچوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی میں الگ قسم کا آدمی آ گیا ہوں، جیسے اپنے گاؤں میں بھالو آ جائے، جیسے کوئی جو ہے ایسا جانور آ جائے، اونٹ آ جائے، یا کوئی ایسا جانور جس کو دیکھا نہیں ہوں. اس سے لگ رہا تھا میں ایسی مخلوق آ گیا ہوں، دیکھا نہیں تھا. پوری نماز میں دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، شرارت کرتے رہے، اس کو مار رہے، اس کو مار رہے، باتیں کر رہے، کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر زندگی بھر عمل کرتے رہے، اور حدیث کی کوئی کتاب رفع الیدین سے خالی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے سے میں اپنے گاؤں میں، اپنے پڑوس میں، اور کسی مسجد میں، مسلمانوں کے محلے میں اجنبی معلوم ہو رہا ہوں. دین کیسے اجنبی ہو رہا ہے؟ جیسے لگ رہا ہے یہ کوئی ایسی، یعنی ایسا عمل ہے جو نیا لایا گیا ہے، کبھی دیکھا نہیں. جبکہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، گھر کے تمام لوگوں پر فرض ہے، زندگی بھر پڑھنا ہے. وہاں لوگوں نے رفع الیدین شاید نہیں دیکھا. تو دین ایسے اجنبی ہوتا جا رہا. کیوں؟ ہم نے اصل دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. جو اصل دین ہے، جس کی وجہ سے دین اجنبی، اگر صحیح طریقے سے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو لوگ آپ کو گور گور کے دیکھیں گے. کسی مسجد میں آپ زور سے آمین بول لیں تو نماز میں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، نماز کے بعد تلاش کرے گا وہ بندہ کون تھا جو زور سے بولا. آپ نماز میں رفع الیدین کر لیں، نماز کے بعد آپ کا کلاس لگائیں گے ادھر سے آیا، کس نے بتایا ایسا کرنے کے لیے؟ تو یہ دین اجنبی معلوم ہو رہا ہے. اور اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں، اسی بستی میں ہزاروں بدعت کا کام ہو رہا ہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس پر کوئی گھبرانے والا نہیں، اس پر کوئی پریشان نہیں ہے کہ یہ غلط ہو رہا، اس پر کوئی پریشان نہیں. سنت پر عمل کریں تو لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. آج یہ ماحول، یہ منظر اس لیے آیا کہ ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ رکھے ہیں. لوگوں نے اصل دین کو فالو کرنا چھوڑ دیا. کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ اصل دین ہے. ہم اللہ کو مانیں اور اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں. اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا کہ دین کیا ہے، اسی دن آپ کی زندگی بدل جائے گی. اسی دن سے آپ صحیح چیز کو اپنانا شروع کر لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اکیلے دنیا میں آئے، اکیلے آپ کو حساب دینا ہے. کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی امام صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی آپ کے سوال کا جواب نہیں دینے والا. اللہ آپ سے ڈائریکٹ سوال کرے گا اور آپ کو اپنے سوالوں کا خود جواب دینا ہے. کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. تو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور کسی کا طریقہ نہیں، کسی کا مسئلہ نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں. اللہ کا دین، اس پر چلنا ہے ویسے جیسے رسول اللہ نے بتایا. یہ دو ہستیاں ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے، دین اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دین پر چلنے میں، عمل کرنے میں آسانی ہوگی. تو میں نے بات کہا